تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ اور وزیر اعظم پاکستان پر ایرانی حملے کی سازش۔ افغانستان کے ایک نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کی طرف سے فنڈ کردہ اور تربیت شدہ عسکریت پسندوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 23 فروری 2018 کو افغانستان میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی پر حملہ کریں۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں عسکریت پسندوں کے ہتھیار ڈالنے والے 10 رکنی گروہ کے کمانڈر محمد ایوب علیزئی نے بتایا کہ ایران نے انہیں تربیت دی اور انہیں ہتھیار فراہم کیے اور گروہ کو حکم دیا کہ وہ 23 فروری کو افغانستان کے صوبے ہرات میں تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب پر حملہ کریں۔ اس تقریب میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے علاوہ انڈیا کے امور خارجہ کے وزیر سری ایم جے اکبر اور ترکمانستان کے صدر قربان گل بردی محمدوف اور افغانستان کے صدر اشرف غنی شریک تھے، جبکہ امریکہ اور دیگر عالمی نمائندے بھی اس تقریب میں شریک تھے۔ افغان نشریاتی ادارے سلام ٹائمز کو افغان عسکریت پسند گروہ کے کمانڈر نے انٹرویو کے دوران بتایا کہ ان کا گروہ جنگی تربیت حاصل کرنے کے لیے سرحد پار ایرانی علاقے میں گیا تھا۔ ایران نے انہیں رقم، ہتھیار اور سامان مہیا کیا تاکہ وہ افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جنگ کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران عسکریت پسندوں کو 5، 10 اور 100 کی تعداد میں گروہوں میں تقسیم کر کے ایرانی علاقے میں منتقل کرتا ہے، جہاں انہیں 3 ماہ کی عسکری تربیت دی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سچائی کے احساس ہونے کے بعد اور ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے لڑائی ترک کر کے حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ افغانستان کے صوبہ ہرات میں انصار پولیس زون کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر محمد نعیم غیور نے بتایا کہ اس گروہ کو ایران کی طرف سے مشن دیا گیا تھا کہ وہ دہشت گردانہ حملوں کا ایک سلسلہ شروع کریں تاکہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کی افتتاحی تقریب کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکیں، جبکہ ہرات شہر میں ایران کے قونصل جنرل محمود نے عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے جانے والے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ تاہم بے شمار قرائن اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ایران افغانستان حکومت کے خلاف عسکریت پسند گروہوں کی مسلسل حمایت کرتا رہا ہے۔ چنانچہ افغانستان کے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی کے سربراہ محمد معصوم ستنگزئی نے کہا تھا کہ اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران افغانستان میں عسکریت پسند گروہوں کو امداد فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے BBC فارسی کے ساتھ 4 فروری کو ایک انٹرویو میں کہا کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ روس اور ایران عسکریت پسند گروہوں کو کچھ امداد فراہم کر رہے ہیں۔ افغانستان کے صوبہ فراہ میں بھی افغان حکام نے ایران پر الزام لگایا تھا کہ وہ علاقے میں عسکریت پسندوں کو تربیت اور ساز و سامان مہیا کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ تاپی گیس پائپ لائن 1814 کلومیٹر طویل ہے، جو ترکمانستان سے انڈیا تک افغانستان کے علاقے سے گزر کر جائے گی۔ $10 ارب کے حامل تاپی گیس پائپ لائن منصوبے کا سنگ بنیاد 13 دسمبر 2015 کو رکھا گیا تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ترکمانستان کی دیو ہیکل گیس فیلڈ اس پائپ لائن کے ذریعے 2020 کے آغاز میں قدرتی گیس کو پمپ کرنا شروع کر دے گی۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے تاپی گیس منصوبے کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ تاپی منصوبہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ اس منصوبے سے پاکستان میں توانائی کی کل ضرورت کا 10% پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس سے ملک میں قدرتی گیس کی مجموعی طلب کا 20% حاصل ہوگا، جو 9 ملین ٹن امپورٹ کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ طویل مدتوں سے انتظار ہونے والے اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے۔ تجزیہ کاروں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ تاپی گیس پائپ لائن منصوبہ چونکہ ایران کے افغانستان میں دوسرے منصوبوں اور پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس لیے ایران اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے AP کو ٹیلی فونک انٹرویو میں بتایا ہے کہ ہم اس پائپ لائن کی حفاظت کی ضمانت لینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم تاپی کی حفاظت کے لیے تیار ہیں اور یہ منصوبہ افغانستان کی معیشت کے لیے اہم ہے اور طالبان کی حکمرانی کے دوران یہ منصوبہ قابل غور تھا۔
وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔